السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک بندہ مومن کی مثال وہ ایک کسان کی سی ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ رب العزت نے کسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مماثلت پیدا کی ہے کہ جیسے ایک کسان بڑی محنت کے ساتھ زمین کے اندر پہلے گوڈی کرتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بیج کاشت کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جائے، بلکہ صبح و شام اپنے کھیت کا دورہ کرتا ہے کہ کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے، کوئی سنڈی نہ لگ جائے، کوئی کیڑا نہ لگ جائے، کوئی جانور میری کھیت کو برباد نہ کر دیں، کوئی دشمن جو حاسد ہیں، حسد کرنے والے ہیں، وہ میری محنت برباد نہ کر دیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ صبح و شام اپنے کھیت کا، اپنی زمینوں کا دورہ کرتا ہے، اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک فصل پک کے تیار ہو کے اس کے گھر نہیں آتی، اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہی معاملہ ایک ایمان والے کا ہے، وہ اپنے دل کی زمین کو پہلے صاف کرتا ہے، شرک سے، بدعات سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے صفائی کرتا ہے۔ صفائی کرنے کے بعد اس میں ایمان کا بیج کاشت کرتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، آپ بیٹھ جاؤ گھر جا کر، بس اس بات کا نعرہ لگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد اعظم ہے، بیٹھ جاؤ گھر جا کر، نہیں، بلکہ صبح و شام کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے کہ کہیں میرے ایمان کو کیڑا نہ لگ جائے، کہیں میرے ایمان کو سنڈی نہ کھا جائے، کہیں میرے ایمان کو سب سے بڑا دشمن شیطان ضائع نہ کر دے، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے اصل معاملہ نیکی کرنا نہیں ہوتا، اصل معاملہ نیکی کی حفاظت کرنا ہے۔ کیونکہ نیکی کر لی آپ نے، بورے میں نیکی ڈال لی، لیکن نیچے سے اگر بورا پھٹا ہوا ہے تو نیکی ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لازماً ایک وقت آنا ہے کہ اس نے خالی ہو جانا، اس نے ختم ہو جانا۔ اور جیسے کسان مطمئن نہیں ہوتا جب تک فصل پک کے تیار نہ ہو جائے، ایسے ہی ایمان والا مطمئن نہیں ہوتا جب تک فردوس میں نہ پہنچ جائے۔ یعنی میں نے مطمئن ہونا ہے تو مر کے ہونا ہے بھائی، مرنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس بات پہ اللہ ناراض ہو جائے اور کس پہ راضی ہو جائے۔
اس لیے محنت جاری رہنی چاہیے. نہ میں اس دھوکے میں زندگی گزاروں گا کہ میرے سے بڑا کوئی ولی نہیں, اور نہ میں اس مایوسی میں زندگی گزاروں گا کہ میں ہی ہوں جو جہنم میں جانے والا ہوں, بلکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گا. تو بندہ مومن میرے بھائی ایک مری ہوئی مچھلی نہیں ہوتا کہ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو. ایک عام سا جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے, کیوں کر رہے ہو بھئی ایسا؟ سارے کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں. شادی حال میں شادی کرنے کی اوقات کوئی نہیں ہے اس بندے کی, پیسہ کوئی نہیں ہے اس بندے کے پاس. وہ گراؤنڈ میں بھی کر سکتا ہے, محلے میں بھی کر سکتا ہے, اپنے گھر کی چھت پہ بھی تمبو لگا کے کر سکتا ہے, لیکن شادی حال کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ سارے کر رہے ہیں. تو مومن اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا ہے جو سارے کر رہے ہیں. جیسا معاشرہ چل رہا ہے میں نے اسی ریت پہ چلنا ہے, کیونکہ ایسی تو مری ہوئی مچھلی کرتی ہے جو سمندر کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے. زندہ مچھلی وہ ہوتی ہے جو بہاؤ کے خلاف چلے, جو دیکھتی ہے کہ میں دیکھوں گی کہ بھائی میں نے بہاؤ کے ساتھ بہہ جانا ہے یا میں نے مخالف جانا ہے. یہ پانی طے نہیں کرے گا, یہ معاشرہ طے نہیں کرے گا, بلکہ میرے اصول طے کریں گے کہ میں نے بہہ جانا ہے یا میں نے اس کے مخالف چلنا ہے. وہ بار بار اپنا کیا کرتا ہے؟ معائنہ کرتا ہے بھائی, ٹٹولتا ہے, اپنے اصولوں کو ٹٹولتا ہے, یہاں تک کہ فردوس پہنچ جائے. اس لیے میں اکثر یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا ہمارے اسلاف کی, کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے خود کر لو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ پوچھے بغیر فردوس بھیج دے, پوچھے بغیر جنت میں بھیج دے, لیکن ایک بار اللہ نے سوال کر دیا تو سمجھو تم پھنس گئے. کیونکہ اللہ تو وہ بھی کھول کے نکال لے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, وہ بات بھی سامنے لے کر آئے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کھاتا کھولے, بار بار اپنا کھاتا ہفتے کی بنیاد پہ, مہینے کی بنیاد پہ کھولتے رہو. تو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں اس کی بہترین تفسیر کے لیے, یہ بات سمجھنے کے لیے کہ میرے والد صاحب ایک دفعہ کہیں گاڑی چلا رہے تھے تو وہ سپیڈ جو ہے زیادہ ہو گئی, جو بورڈ پہ لکھی ہوتی ہے سپیڈ کی 80 سے زیادہ نہیں ہونا, وہ ہو گئی زیادہ اور کیمرے میں آ گئے. والد صاحب کو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا یہ کیمروں شمروں کا, تو پکڑ لیا پولیس نے. انہوں نے کہا حافظ صاحب تہاڈی سپیڈ 80 تو گئی ہے, تھلے آ جاؤ. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے تو چٹا انکار کر دیا, بھائی کوئی نہیں ہوئی. کیونکہ انسان کے شعور میں نہیں نہ ہوتا, بس وہ اپنے منہ دھیانے چلا رہا ہے گڈی, جیسے ہم زندگی چلا رہے ہیں. شعور میں نہیں ہوتا کہ بھائی کیا پنگا ڈال رہے ہیں, کہاں پہ ٹھوک رہے ہیں. آپ چلا رہے تھے گاڑی اور کیچڑ کے اندر سے گزرے, آپ نے احتیاط نہیں کی, کسی کے منہ پہ چھینٹے پڑ گئے اور ایسی بددعا دی اس نے, اور وہ وقت قبولیت کا تھا, تیرا تو بڑا غرق ہو گیا بھائی. تو انہوں نے چٹا انکار کر دیا, بھائی میں نے تو نہیں کی. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ ویڈیو دکھائی, اے گڈی تہاڈی ہے؟ والد صاحب کہنے لگے جی میری. اے سپیڈ 80 تو اتے ہوئے؟ جی اتے. اب کوئی بحث بنتی ہے بھائی؟ بولے بھائی. والد صاحب کہتے میری بولتی بند کر دی اس پولیس والے نے, اور مجھے فوراً آخرت یاد آئی کہ یہ تو دنیا ہے بھائی, انسان اتنا کمزور ہے, اتنا حقیر ہے, ایک کرونا پوری دنیا کو بند کر دیتا ہے, لیکن اس نے بھی مجھے چپ کرا دیا میرا ریکارڈ دکھا کر. تو سوچو جب اللہ ریکارڈ دکھائے گا بولتی بند ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ تو اس سے پہلے اللہ بولتی بند کر دے, تم خود ہی اپنا ریکارڈ کیا کرو, چیک کر لو, اپنا حساب کتاب خود کرتے رہو, تاکہ تم آخرت کے اندر اس زندگی کے اندر بچ جاؤ. میرے بھائی اور دوستو, یقین جانے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جیڑی اٹ پٹو لیرا نے, جس لیول کا دکھ, جس لیول کی تکلیف, جس لیول کی مایوسی اس صدی میں ہے نا, آج کے دور میں ہے, تاریخ میں اتنا مایوس انسان کبھی نہیں ہوا تھا. چاہے وہ مذہبی آدمی ہے, وہ بھی اکا پڑا ہے زندگی سے, چڑچڑے پن کا شکار ہے, اور چاہے دینی آدمی ہے جو دین سے دور ہے, وہ بھی کیا ہے, چڑچڑا ہے. جس بندے کو پھولو آپ یقین کریں وہ ایسے اپنا دکھ بیان کرتا ہے, حافظ صاحب جو ساڈے نال ہوئی ہے نا
وہ دنیا کسی اور نال ہو سکتی. اپنا دکھ ایسے بیان کرتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے ہو ہی نہیں سکتا بھائی کسی کے ساتھ. اتنا ذلیل اور اس قدر کی ذلت کوئی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں جو میرے ساتھ ہوا. ہر دوسرا بندہ آپ کو ٹوٹے دل کے ساتھ ملے گا, ٹوٹا ہوا دل ہے. تو یہ آج کا جو خطبہ ہے میرے بھائی, ہم نے کیا کرنا, تھوڑا سا تجزیہ کرنا ہے, تھوڑا سا اپنا حساب کتاب کرنا ہے, اور حساب کتاب کرتے ہوئے ان اصولوں کو دیکھنا ہے جو اصول ان ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیں. تو آج کا خطبہ ہمارا ان دکھی دلوں کے نام ہے, ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے نام ہے جو ہر قسم کے حل سے مایوس ہو چکے ہیں, جو ہاتھ اٹھا چکے ہیں, جو اپنے بیٹے اپنے خون سے مایوس ہو چکا ہے, یہ نہیں سدھر سکتا صاحب جو مرضی کر لو. جو اپنے رشتوں سے مایوس ہو چکا ہے میرے بھائی, وہ غیروں کے کیا بھروسہ کرے گا. جو اپنی بیوی ہے, اپنا بیٹا ہے جو اس کے اندر سے نکلا ہے بھائی, اگر اس کے بارے میں مایوس ہو چکا ہے تو ملک کے بارے میں کیا خیر پیدا ہوگی اس کے اندر, امت کے بارے میں کیا خیر پیدا ہوگی, معاشرے کے بارے میں کیا خیر پیدا ہوگی. پھر زہر ہی اگلے گا نا, زہر اگلے گا, ہر بات میں گند نکالے گا منہ سے, کیونکہ اندر گند بھر چکا ہے اور اس کو کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. یہ خطبہ ان لوگوں کے نام ہے میرے بھائی جو دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے جملہ بولنے لگ گیا, پیسہ نہ ہوا تو کام ہو سکتا. بولے بھائی, اور بھائی ہر نبی دیکھو وہاں سے کھڑا ہوا, یقین کریں جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا, یہاں سے کھڑے ہو کے کوئی پوری امت کھڑی کر سکتا ہے. یتیم کھانے کو کچھ نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا بھائی, اور کبھی مجھے پیسے دے دیتے تھے, کبھی روٹی دے دیتے تھے. یہ زندگی کس نے گزاری؟ امام الانبیاء نے گزاری. تم کون ہو بھائی, کس کھیت کی مولی ہو؟ لیکن دین والے لوگ بھی کیا کہنے لگے, پیسہ نہ ہویا بسا نہ جلسہ ہو سکتا ہے, نہ تقریراں ہو سکتی ہیں, نہ کام ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ سوچ اصل میں کفر کی سوچ ہے. کیونکہ ان کی سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے لیے تو کچھ آخرت میں بھی ہے کہ نہیں. ہمارے جو مرشد گزرے ہیں, وہ مرشد کون ہے؟ وہ سارے انبیاء ہیں, اور نبیوں میں ہمارے نبی نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ایک امتی نہیں ہوگا ان کے ساتھ. کیا محنت نہیں کی انہوں نے؟ کیا کوشش نہیں کی انہوں نے؟ کیا ٹیل نہیں مارا؟ اور یہ کون ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہیں بھائی, ڈائریکٹ ہیں, جب آرڈر لگائے فرشتہ آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ کم از کم ہمیں سننے والے تو ہیں.